یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، مت سمجھے یہود و نصارہ کو دوست، بعضهم اولیاء بعض، آپس میں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم، اور جو کوئی دوستی کرے تم میں سے ان سے، فإنہ منہم، وہ انہی میں سے ہوگا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ سمجھ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ وہ ظالم لوگ ہوئے، بش اور بلیئر کا دوست بنا اور اللہ اور رسول کی ناراضگی مول لی۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، یُسَارِعُونَ فِیہِم، وہ لپکتے ہیں ان کی طرف، دوڑ کے جاتے کیسے ہیں؟ یقولون، کہتے ہیں، نخشى ان تصیبنا دائرہ، ڈرتے ہیں پہنچے نہیں ہم کو گردش زمانہ، ہمارا بینک بیلنس، ہمارا سرمایہ، ہماری دنیا بھر کی دولت، وہ سب امریکہ کے ہاتھ میں ہے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، امید ہے کہ اللہ لے آئے فتح، او امر من عنده، یا اور کوئی فیصلہ اس کے ہاتھ سے، فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پس ہو جائے جو یہ چھپاتے اپنے جیوں میں شرمندہ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہنے لگے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قسمیں کھائی اللہ کی، جہد ایمانہم، مضبوط قسمیں، انہم لمعکم، بے شک یہ تمہارے ساتھ ہوں گے، لیکن پھر ایسا نہیں کیا، حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئی ان کی نیکیاں، فاصبحوا خاسرین، پس ہو گئے گھاٹے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ مسلمانوں، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی مرتد ہوا تم میں سے اپنے دین سے، مرتد اس کو کہتے ہیں کہ جن عقائد اور مسائل کا دین میں ماننا ضروری ہے ان میں سے کسی کا منکر ہو جائے، یا اس طرح ماننے لگے جو نہ ماننے کے برابر ہو، اس کو کہیں گے ارتدہ، کہ یہ مرتد ہو گیا۔ کافر تو پہلے سے ہی کافر ہوتا ہے، لیکن مرتد کا مطلب یہ کہ کبھی یہ مسلمان تھا، توبہ توبہ، استغفر اللہ۔ مرتد کا حکم شریعت میں یہ ہے کہ 3 دن تک قاضی یا اس کے لوگ سمجھائے، نہ سمجھنے کی صورت میں تیسرے دن عصر کے بعد مغرب سے پہلے اس کی گردن ماری جائے۔ مرتد کا وجود برداشت نہیں ہے۔ اے ایمان والو، جو کوئی مرتد ہو جائے تم میں سے اپنے دین سے، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، پس لے آئے گا اللہ اور لوگوں کو کہ اللہ ان کو پسند کرے گا، وہ خدا کو پسند کریں گے۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، نرم ہوں گے مسلمانوں کے حق میں، أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، سخت ہوں گے کافروں کے حق میں، یا عکس معاملہ ہے۔ اپنے سرحدات اور ملک کے لوگوں پر تو بم برسائے جاتے ہیں، میزائل گرائے جاتے ہیں، اور امریکن آ کے فوجیوں کو مارے، کہتے وہ بڑا ہے ہم چھوٹے ہیں، وہ جب چاہے ہمیں مار سکتے ہیں۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ جہاد کرتے اللہ کے راستے میں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور ڈرتے نہیں ملامت سے ملامت والے کی۔ عزل الآواز لحول قلب الطائہ، وهو الأحبة منه في سودائه،
ملامت کرنے والوں کی ملامت دل کے ارد گرد ہے، اور جس کے لیے ملامت کیا جاتا ہے اس کی محبت دل کے اندر داخل ہے۔ عزل العوازل حول قلب التائه وهوى الأحبة منه في سودائه كف الملام عن الذي أدناه طول سقامه وشقائه یا لائمی کف الملام عن الذی، اے ملامت کرنے والے ملامت بند کر دو اس شخص سے، ادناہ طول سقامہ و شقائہ، جس کو عشق کی بیماری نے اور صدموں نے نڈال کیا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا ام المومنین سے کہ حضرت یوسف کو دیکھ کر، حسن کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے، تو حضرت عائشہ بڑی زبردست شاعرہ ہے، سورۃ شعراء کے بعد پھر شعر نہیں کہے، پہلے کہے، یکدم بول پڑی، لوائم زلیخا لو رأین جبینہ، لوائم زلیخا لو رأین جبینہ، جن عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا اور جو عورتیں زلیخا کو ملامت کرتی تھی، اگر یہی عورتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی، لآثرن بقطع القلوب علی الید، تو ہاتھوں کے بجائے اپنے دل کاٹ لیتی، ولا يخافون لومۃ لائم، اور ڈرتے نہیں ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ اگر آپ کو یہ خوف ہو کہ میں حق بول لوں گا کچھ لوگ خفا ہو جائیں گے، بعض محراب اور ممبر سے میری برائی ہوگی، کبھی بھی آپ حق کی محنت نہیں کر سکتے، آپ تو ڈر گئے پہلے سے۔ اللہ اکبر، حق کو تین حق چاہتا ہے، اول اس کو سمجھ لو، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، تیسرا اس کے نفی کو نفی کرو، اس کے مخالف کو ڈسمس کرو۔ للحق ثلاثۃ حقوق، معرفتہ ثم الثبات علیہ ثم نفی ما عداہ، ہر حق کے تین حق ہوتے ہیں، ایک حق ہے اور ایک حق دک ہے، حق رہو حق دک نہیں رہو، لا یخافون لومۃ لائم۔ حضرت بن نوری نے تفسیر قرآن میں ابوالکلام آزاد کا رد کیا تھا، اس میں بہت فحش غلطیاں ابوالکلام سے ہوئی، اور پھر اپنے زمانے میں عبید اللہ سندھی کا طویل رد کیا۔ حضرت فرماتے تھے میں غمگین ہو گیا تھا، ہر طرف مخالفت بھر گئی، پر میں خواب میں مولانا انور شاہ کو دیکھا اور مجھے تسلی دی کہ آپ حق کے حمایتی ہیں، گھبرائیں نہیں۔ اور حضرت فرماتے تھے پھر سندھ کے طلباء مولانا عبداللہ شاہ صاحب، مولوی عبد الغفور اور وہ ابراہیم سجاولی کا یہ سب پڑھنے آ گئے، اور سندھیوں نے بھی حق قبول کرنا شروع کر لیا۔ جہاد کرتے اللہ کے دین کے لیے اور ڈرتے نہیں ملامت سے، ملامت کرنے والے کی۔ علماء لکھتے عشق جب صادق ہو، عشق جب سچا ہو تو ملامت سے بڑھتا ہے۔ جس لڑکی کو ماں باپ تانے دیتے وہ اسی لڑکے کے پیچھے گھر سے نکل جاتی۔ عشق تو ملام سے ختم نہیں ہوتا، ملام سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور عشق ختم کرنے کے دساتیر اور ہے، وہ یہ کہ معشوق اور محبوب کی کسی اور کے ساتھ میلان ثابت کیا جائے۔ عاشق جیسے بھی ہو غیرتی بہت ہوتا ہے،
شرکت غیر گوارا نہیں غیرت میری کو، اور غیر کی ہو کے رہے یا شب فرقت میں رہے۔ اور یہ جہاد کرتے اللہ کے راستے میں اور ڈرتے نہیں ملامت سے، ملامت والوں کی۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ فضل اللہ کا دیتا ہے جس کو چاہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسیع علوم والے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک کارساز تمہارے اللہ ہے اور دوست اللہ کے پیغمبر۔ ولی دوست کو کہتے ہیں عام انسانوں میں، اور یہ کارساز کو کہتے ہیں جب خدا کے لیے آ جائے، جیسے مولا، انت مولانا ہمارے آقا و مالک، اور مولانا سے ہمارے مذہبی رہنما، اور یا بارافی انت مولانا آزاد کردہ غلام۔ فإن اللہ مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، بے شک دوست تمہارے اللہ ہے، خالق و مالک کے معنی میں، ورسولہ اور اس کے پیغمبر، عظیم رہنما کے معنی میں، والذین آمنوا اور مسلمان، خیر خواہ کے معنی میں، الذین وہ مسلمان، یقیمون الصلاۃ جو پابندی سے پڑھتے ہیں نماز۔ یہ کیا مسلمان ہے چتکبرا، مسجد نظر نہیں آتی، نماز جانتا نہیں، پریشان ہوں بہت سے، کاروبار میرا بند ہو گیا ہے، اور تیرا بند ہو گیا، تیرا کاروبار ابھی تک آگ نہیں لگی اس کو، تم نے تو دین کو آگ لگایا، کم وقت، تیرے اوپر کون رحم کرے گا؟ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور پابندی کرتے ہیں نماز کی اور دیتے ہیں زکوٰۃ، وہم راکعون اور وہ رکوع بھی کرتے ہو۔ شیعہ اتنے کم عقل ہے، کہتے ہیں حضرت علی رکوع میں تھے اور ایک سوال کرایا تو رکوع میں پیسے نکال کے، تو یہ رکوع ہے یا یہ کوئی دفتر بازی ہے؟ یہ رکوع تو نہ ہوا۔ ہاں، آپ سجدے میں پڑے ہوئے اور ایک آدمی کو چابیاں دے دے کہ آئس کریم لے آؤ، اور پھر سجدے میں پڑے رہے، آئس کریم منہ میں دو، شہاب ایسے یہ سجدے کرتے ہیں آئس کریم کھا کے، یہ شیعہ تفسیر ہے، شرم نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں نماز کی پابندی کرتے ہیں تو اس وقت زکوٰۃ دیتے ہیں کیا؟ اور جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ رکوع بھی کرتے ہیں، یعنی صرف زکوٰۃ نہیں، بہت عاجزی بجا لاتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے ایک قسم کا معتبر سمجھا جاتا ہے کہ اس کی رقم سے لوگ کام کر رہے ہیں، نہ، یہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہے، جھکا ہوا ہے، خدایا تیرے احسان، تیری مہربانی کہ میں اس قابلوں کو اوروں کو دیتا ہوں، کہیں میں زکوٰۃ کھانے والا نہ ہوتا۔ ہائے ہائے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی دوستی کرے اللہ اس کے رسول سے، پہلے تنبیہ آئی تھی جو لوگ یہود و نصارہ سے دوستی کرے ان کا رد کر کے اب صورتحال یہ کہ جو اللہ اور رسول سے دوستی کرے، والذین آمنوا اور مسلمانوں سے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، یہ اللہ کی جماعت ہے اور پس جماعت اللہ کی غالب رہے گی۔